السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسے قبل کی نشست میں نجاست حکمی اور حقیقی پر گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، اور ساتھ ہی نجاست حقیقی کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، دونوں کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ شریعت مطہرہ میں جس چیز کو بھی نجاست قرار دیا جاتا ہے دلیل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، اور دلیل قرآن پاک کی آیت سے لی جائے گی یا احادیث مبارکہ سے یا فقہا کے اجماع سے یا قیاس سے لیا جائے گا۔ یہ چار ادلہ شرعیہ کہلاتے ہیں۔ آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ جو نجاست غلیظہ بتلایا گیا تھا جن چیزوں کے بارے میں، تو کس بنیاد پر ان کو نجاست غلیظہ کہا گیا ہے، ان پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے شراب کا ذکر کرتے ہیں۔ شراب کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک شراب ہے، دوسرا جوا ہے، اور تیسرا بت ہیں، اور چوتھا فال کے تیر ہیں۔ یہ چار چیزوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے طریقے سے ہے۔ یاد رکھ لیں، ہر حرام چیز نجاست نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجاست نہیں ہوتی۔ جیسے سودی مال ہے، وہ حرام نہیں ہے، بت ہیں حرام ہیں لیکن نجاست نہیں ہے، سودی مال حرام ہے لیکن نجاست نہیں بنتا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں جو شراب کا ذکر آیا، شراب کے لیے فقہاء اکرام نے رجسن کے معنی ناپاکی کے قرار دیے ہیں، وہ ناپاک چیز ہے۔ الغرض احادیث مبارکہ میں بھی اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجاور اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کے پڑوسی ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو ہم ان کے پڑوسی ہیں تو ان کے برتن کا کیسے استعمال کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان وجدتم غیرہا، اگر تم ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن پاتے ہو، دوسرا برتن اگر تمہارے پاس ہے تو تم اس میں کھاؤ اور پیو۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ غَيْرَهَا، اور اگر تم ان کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں پاتے، یعنی وہی برتن ہے جو تم استعمال کرنا ہے، تو فرمایا فَرْحَضُوهَا بِالْمَاءِ، تو ان کو پانی سے دھو ڈالو، پانی سے دھو کر اس کا استعمال کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور پھر کھاؤ اور پیو۔ یعنی معلوم ہوا کہ جن برتنوں میں خنزیر پکایا گیا اور جن برتنوں میں شراب پی گئی، حضور نے فرمایا ان کو دھو کر استعمال کرو، دھونے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کیا؟ خنزیر اور شراب۔ خنزیر کے بارے میں یاد رکھیں، خنزیر نجس العین ہے، نجس العین ہے، اس کا چمڑا، اس کے کھر، اس کا ہر بال تک نجس ہے، اس کا گوشت بھی نجس ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو اب آئیے خنزیر خون کے حرمت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اس سے قبل شراب کے بارے میں بھی مزید معلومات لے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے، بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے۔ خون کے بارے میں جیسے کہ کہا گیا کہ خون، ہر خون ناپاک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ بہتا خون ناپاک ہے۔ خون بہتا ہوا جو حرام ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک یہ ہے کہ جسم سے کہیں کٹ کر جو خون بہتا ہے
وہ خون ناپاک ہے، اور دوسرا جسم پر کہیں پر جو ہے زخم لگا ہوا ہے، پھوڑا یا پھوسی، اور اس میں سے خون نکل کر بہتا ہے، تو یہ ناپاک ہے، بس یہ خون ناپاک ہے جو کٹ کر نکلتا ہے۔ اس کی حرمت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی تم پر مردار حرام ہے اور خون حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 145، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس کو کھانے والا کھاتا ہے اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، مگر یعنی میں حرام پاتا ہوں الا مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہے یا بہتا ہوا خون ہے، دمم مسفوحن کا ذکر ہے، دمم مسفوحن وہ مردار ہے یا خنزیر کا گوشت ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ فرمایا کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں رجسن کے معنی ناپاکی کے لیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور بھی خون کی حرمت پر جو ہے دارقطنی کی حدیث پاک ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ، حضور نے فرمایا نماز لوٹائی جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا اس حال میں کہ وہ ایک درہم کے برابر خون لگا ہوا تھا اور وہ ادا کی گئی، ایک درہم کے برابر خون لگا ہوا تھا کپڑے پر اور نماز پڑھی گئی، تو پھر دوبارہ نماز کو پڑھا جائے گا، نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مقدار میں جو خون لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے نماز جائز نہیں ہوئی ہے، تو نماز کا جائز نہ ہونا خون کی حرمت پر، اس کی نجاست پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا، اور یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ نجاست غلیظہ درہم کے برابر یا اس سے زیادہ اگر لگی ہے تو ایسی صورت میں اس کے رہتے ہوئے نماز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم لیتے ہیں، یہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا یا عمار، اے عمار انما یغسل الثوب من خمس، اے عمار کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے دھویا جائے گا۔ دیکھیے آپ الفاظ حدیث آپ دیکھیں، حضور نے فرمایا کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے دھویا جائے گا۔ پہلی چیز فرمایا من الغائط، یعنی پاخانے کی وجہ سے، فرمایا والبول، دوسری چیز فرمایا پیشاب کی وجہ سے، اور تیسری چیز فرمایا والقی، اور قے کی وجہ سے، قے جو منہ بھر ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نواقض وضو میں جب قے کا ذکر آیا اس میں نے عرض کیا تھا کہ منہ بھر قے جو ہوتی ہے وہ معدے سے نکلتی ہے، اور معدے سے نکلنے والی چیز نجاست کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منہ بھر قے جو ہوتی ہے وہ بھی نجاست ہے، تو قے کا ذکر اس کے اندر ہے۔ پھر 5ویں چیز فرمایا دم، خون ہے، اور 5ویں چیز فرمایا منی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اگر کپڑے پر لگ جائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑے کو پاک کیا جائے گا، دھویا جائے گا۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ خون بھی حرام ہے اور یہ چیزیں بھی نجس ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، بے شک یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو عام نظر نہیں دیکھتی وہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر دیکھ لیتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا دونوں میں عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور یہ بھی ایک خاص توجہ کی بات ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہے، بڑی بات میں نہیں ہے،
اب یہ جو بڑی بات میں نہیں ہے جو فرق سرکار نے فرمایا کہ بڑی وجہ سے نہیں ہے، اس کا ایک مطلب فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ ایسا عمل نہیں تھا کہ جسے وہ نہ بچ سکتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ، بلکہ وہ آسان چیز تھی کہ اگر یہ چاہتے تو بچ جاتے، لیکن یہ نہیں بچے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پہلے والے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا ان میں سے ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ یعنی ان دونوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی مشکل کا کام تھا اور وہ پھنس گئے اور ان پر عذاب ہو رہا ہے، نہیں، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے بتلایا کہ تمہاری سوچ میں شاید یہ بڑی بات نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بڑی بات تھی اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اما احدہما، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک کا معاملہ یہ ہے کہ فَكَانَ لَا يَسْتَتِيرُ مِن بَوْلِهِ، کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ پیشاب بھی نجس ہے، پیشاب آدمی کا ہو یا بچے کا ہو، بچے کا بھی پیشاب جو ہے نجس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جو شیر خوار بچے ہیں ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں، وہ ناپاک ہے، وہ گندا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا کہ مسجد میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے نجاست کر دی، پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایک ڈول پانی اس پر بہاؤ، ایک ڈول پانی اس پر بہاؤ۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی آپ دیکھیں، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نجاست کر رہے تھے سرکار نے فرمایا ان کو مت روکو، اور پھر بعد نجاست کی ان کو ڈانٹا بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، بس فرمایا اس پر پانی بہا دو، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جی، صحابہ اکرام کے بارے میں اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ ان کی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اعمال میں خروچ نہیں ہونی چاہیے، ان کے اعمال کو نکال کر جو ہے معاذ اللہ ان کی قصر شان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، بتائیے دنیا کا کون انسان ہے جو اس کی گرفت کرے گا؟ حضور نے درگزر فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں مجھ پر، وہ میرے صحابی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تربیت کا معاملہ ہے، اور یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، تربیت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے۔ تو الغرض ان کے پیشاب پر ڈول برابر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈول یعنی آج کے دور کے حساب سے سمجھ لے ایک گھڑا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجاست غلیظہ اس طرح دور کیا جائے گا کہ اس کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ تو الغرض یہاں تک جو ہے الحمدللہ ہم نے شراب کے بارے میں اور خون کے بارے میں گفتگو کی سعادت حاصل کی، اور اس کے دلائل کچھ آپ کے سامنے جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اور جو اپنا جو وقت ہے اس ویڈیو میں اس کے مطابق جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے، مولا ہمارے علم میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد